اٹھاتا ہے, قسم کھاتا ہے, جس کو کیا بولتے ہیں ہندی میں, ماشاءاللہ بڑا اچھا مجمع ہے, مجھے بڑی خوشی ہوتی, بڑا ذیل مجمع ملتا ہے مجھے. اور میں باہر بھی جاتا ہوں تو کہتا ہوں کہ ناگپور میں جو مجمع مجھے میسر ہے, ایسا مجمع شاید ہی کسی اور مقرر کو میسر آتا ہوں جو اشارے سمجھ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق سماعت کو اس طرح ہی برقرار رکھے. تو ہمارے یہاں وزیر اعظم کوئی بنتا ہے, راشٹرپتی بنتا ہے, پردھان منتری بنتا ہے تو حلف اٹھاتا ہے, شپت لیتا ہے. تو شپت کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا, کبھی ٹی وی پہ لائے تو دیکھا ہوگا. وہ کہتا ہے کہ میں شپت لیتا ہوں, قسم کھاتا ہوں, حلف اٹھاتا ہوں کہ میں ہندوستان کا جو لا ہے, قانون ہے, آئین ہے, میں اس کا وفادار رہوں گا. اب ایسا ہوتا ہے کیا کہ وزیر اعظم جب شپت لے رہے ہو تو کہے کہ میں دفعہ 420 کا بھی پابند رہوں گا, دفعہ 141 کا بھی رہوں گا, دفعہ 520 کا بھی رہوں گا, دفعہ ساری دفعات کو گنتا نہیں ہے, وہ ساری دفعات کا ذکر نہیں کرتا, اس لیے کہ بہت ساری دفعات ہیں, بہت سارے قانون ہیں, بہت سارے لا ہے, بہت سارے رولز ہے, بہت سارے ریگولیشن ہے. سب کا نمبر وار وہ نام نہیں لیتا, صرف ایک جملہ کہتا ہے وہ. اور وہ ایک جملہ کیا ہوتا ہے اس کا کہ میں آئین بھارت کا, ہندوستان کے قانون کا محافظ رہوں گا, اس کا وفادار رہوں گا. یہاں سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب کہنے والا ایک جملہ کہتا ہے تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر پورے قانون آ گئے, پورے دفعات آ گئے. اب آئیے اس مثال کو اپنے ذہن میں رکھے اور اسی تمثیل میں بتاؤں کہ یزید ایک قانون نہیں بدل رہا تھا. شریعت مصطفیٰ تھی شراب پینا حلال نہیں, مگر وہ شراب بھی پی رہا تھا. مصطفیٰ نے قانون دیا تھا بہن سے بھائی کا نکاح نہیں ہو سکتا, اس قانون کو بھی وہ توڑ رہا تھا. مصطفیٰ نے قانون دیا تھا نماز نہ چھوڑنا, وہ نماز کی فرضیت کا قائل نہ تھا. اس آئین کا بھی وہ رد کر رہا تھا, اس آئین کو بھی ٹھکراتے ہوئے نظر آ رہا تھا. مصطفیٰ نے کہا کہ رقاصوں کے ناچوں کو نہ سننا, ان کے نغموں اور گانوں کو نہ سننا. اس نقبے بھی سرور حاصل کر رہا تھا, آئین مصطفیٰ کی دھجیاں اڑا رہا تھا. کون سا آئین مصطفیٰ تھا, کون سا دستور مصطفیٰ تھا, کون سا قانون رسول تھا جس کی وہ دھجیاں نہیں اڑا رہا تھا؟ تو جب یہ سارے قانونوں کی دھجیاں اڑا رہا تھا تو حسین نے دیکھا کہ جب یہ سارے قانونوں کو تباہ کر رہا ہے, ایک یزید کو مار دو, پورے قانون مصطفیٰ کی حفاظت ہو جائیں گی. ایک یزید کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, ایک یزید کے نظریے کو تباہ کر دو, پورے آئین مصطفیٰ کا تحفظ ہو جائے گا. لہذا تنہا حسین کھڑے ہوئے اور یزید کے جتنے باطل نظریات تھے سب کی دھجیاں اڑا دی. اب حسین سمبول بن گئے ہیں اسلام کا, حقہ کے بنا لا الہ الا حسین, کہ جو یزید کر رہا تھا وہ لا الہ الا اللہ کے خلاف تھا. حسین ایک یزید کے خلاف ہوئے اور انہوں نے پورے آئین مصطفیٰ کو بچا لیا, گویا کہ لا الہ الا اللہ کو بچا لیا. یہ ہے حسین کی خدمات. کچھ لوگ یہاں پہ بڑے مصالحت پسند ہوتے ہیں, جیسے کہ میں کہتا بھی آ رہا ہوں کہ یہ بھی ٹھیک, یہ بھی ٹھیک. وہ ایک لوگوں کا مزاج بن گیا ہے, چلو اس طرف رخ ہو ہوا کا جس طرف, چلو اس طرف رخ ہو ہوا کا جس طرف. اور اسلام کہتا ہے موڑ دو ہوا کو اس طرف جا رہے ہو تم جس طرف. ماحول میں بہنا نہیں چاہیے. اللہ نے عقل دیا ہے تو سوچنا چاہیے ہر کسی بھی معاملے میں. تو کچھ اپنے عقل سے لوگ سوچتے ہیں, گھٹیا عقل سے, اچھی عقل سے سوچنا چاہیے. وہ کہتے کہ امام حسین مصالحت کر لیتے, کیا ضرورت تھی امام حسین کو اتنا خام و خواہ پورے گھر والوں کو خطرے میں ڈال دیا. مصالحت سے کام لینا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تو ہے کہ جب جان پر بن آ جائے تو جان بچانے کے لیے جھوٹ بھی کہا جا سکتا ہے, کفر کا کلمہ بھی کہا جا سکتا ہے. تو ایسی تو سب معاملہ تھا نہیں. حسین مصالحت سے کام لیتے, خود بھی بچ جاتے, بچے بھی بچ جاتے, عورتیں بھی محفوظ ہو جاتی. حسین نے صرف ایک بات پہ اڑ کے کہ یزید کی ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا, اتنا بڑا ہنگامہ برپا کر دیا. یہ کچھ لوگوں کا ہے, یہ کہنا ہے اور یہ لکھا بھی ہے, کہتے بھی ہیں کہ حسین نے کمپرمائز سے کام لینا چاہیے. میں اس کے جواب میں صرف ایک بات کہتا ہوں. آپ کہہ رہے کہ حسین نے مصلحت سے کام لینا تھا اور یزید کی بیعت کر لینا تھا. میرا عشق کہتا ہے کہ حسین کا ہاتھ اگر تنہا حسین کا ہاتھ ہوتا تب بھی امام حسین یزید کے ہاتھ میں نہیں دیتے. حسین کا ہاتھ, جملہ سنیں, حسین کا ہاتھ اگر تنہا ان کا اپنا ہاتھ ہوتا تب بھی یزید کے ہاتھ میں نہیں دیتے. لیکن امام حسین دیکھ رہے تھے کہ یہ میرا ہاتھ تنہا میرا ہاتھ نہیں ہے,
دشت کربلا میں یہ ہاتھ تنہا میرا نہیں ہے، یہ علی مرتضیٰ کا ہاتھ ہے، یہ ابو بکر کی قربانیوں والا ہاتھ ہے، یہ حضرت عمر کا عدل کا ہاتھ ہے، عثمان غنی کی سخاوت کا ہاتھ ہے، علی مرتضیٰ کے بازوؤں کا ہاتھ ہے۔ مجھے کہنے نہیں دیجئے یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے اور بڑھ کے کہہ دوں نہیں نہیں یہ خدا کا ہاتھ ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق یدہ، محبوب یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے بلکہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کا ہاتھ نے اللہ نے اپنا ہاتھ بتایا تو یہ تنہا حسین کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ شریعت مصطفیٰ کا ہاتھ تھا، یہ مصطفیٰ کا ہاتھ تھا، یہ خدا کا ہاتھ تھا۔ تو حسین کب گوارا کرتے مصطفیٰ کا ہاتھ، علی مرتضیٰ کا ہاتھ یزید جیسے پلید کے ہاتھ میں دے دیا جائے؟ حسین نے سر دینا گوارا کیا، ہاتھ دینا گوارا کیا۔ اور جب حسین نے یہ عہد کر لیا اے رب کائنات تیرے دیے ہوئے اسلام کو، تیرے مصطفیٰ کے سمجھائے ہوئے دین کو، تیرے مصطفیٰ کے نافذ کیے ہوئے قانون کو اگر یزید بدلنا چاہیں گا، حسین سر دیں گا ہاتھ نہ دیں گا، تو مشیت نے بھی پکار کے کہا حسین ہم تیرے اس عہد کی، تیرے اس وعدے کی، تیرے اس حلف کی ایسی پاسداری کریں گے کہ دیکھ دنیا دیکھیں گی، تاریخ یاد کریں گی کہ کربلا میں تیری گردن کاٹ دی جائیں گی، جسم پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے، یزید کے دربار میں حسین تیرا ہاتھ نہیں جائیں گا سر جائیں گا، کربلا میں ہاتھ رہ جائیں گا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ یزید کے پاس ہاتھ چلا جاتا حسین کا، کوئی سپاہی ہاتھ کاٹتا حسین کا، محفوظ کرتا یزید کے دربار لے جاتا اور کہتا دیکھو حسین کا ہاتھ لایا ہوں۔ اسی ہاتھ کو لے کے اکڑتا تھا نا حسین، اسی ہاتھ کو لے کے تکبر کرتا تھا نا، اسی ہاتھ پر گھمنڈ تھا نا حسین کو، یزید ہاتھ کاٹ کے لایا ہوں۔ یزید اس ہاتھ کو لیتا، اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا، رکھتا اور کہتا اے حسین کیا ہوا کہ زندگی میں تو نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں دیا، اب تو لے لیا نا بیعت، یہ دیکھ تیرے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہیں، یہ دیکھ تیرے ہاتھ سے میں نے اپنے ہاتھ کو ملایا ہوا ہے۔ یہ ہو سکتا تھا لیکن مشیت کو گوارا نہ ہوا۔ حسین تیرا ہاتھ زندگی میں اگر یزید کے ہاتھ میں نہیں گیا ہے تو مرنے کے بعد بھی، شہادت کے بعد بھی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں جائیں گا، ہم تیرے لاشوں پہ گھوڑے دوڑوا دیں گے، لوگ تو اس کو ظلم و ستم سمجھیں گے مگر اس میں ہماری مشیت پکار کے کہہ رہیں گی حسین تو نیزے پہ بلند جائیں گا اور اعلان کریں گا مشیت کی انداز میں کہ دیکھو میں کربلا میں تھا تب بھی سر بلند تھا، اب دربار یزید میں ہوں تب بھی سر بلند، میں کل بھی سر بلند تھا آج بھی سر بلند۔ یہ ہے حسین کی شہادت کا فلسفہ۔ اور کچھ لوگ چاہتے ہیں ہم اس کو منائے نہیں، اس کا ذکر نہیں کرے۔ ہاں کیوں نہ ذکر کرے، کیوں اس کو نہ منائے؟ اس لیے کہ ان کے ہیرو یزید ننگا ہونے لگتا ہے، یزید کا کردار عیاں ہونے لگتا ہے، یزید برہنہ ہونے لگتا ہے۔ یہ نہیں چاہتے کہ جس نے اہل بیت نبوت کے خاندان کو تباہ و برباد کیا ہے انہیں جو ہے ان کے ذکر کر کے ان کے ظلم و ستم کی داستان سنائی جائے، لیکن اس نے ایک حسین کو مارا تھا یزید نے، آج کروڑوں حسین پیدا ہو چکے ہیں، آج ہر طرف حسین ہے۔ میں نے کل کہا تھا کہ یزید کے طرفدار خود بھی اپنی اولاد کا نام یزید نہیں رکھتے، اس سے بڑھ کر اور یزید کی کیا موت ہوگی۔ یہ کہتے یزید اچھے تھے، میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر اور کیا یزید کی موت ہوگی کہ تم بھی اپنی اولادوں کا نام یزید نہیں رکھتے۔ اور حسین کی زندگی اس سے بڑھ کر کیا زندگی ہوگی، ایک حسین کربلا میں شہید کیا، کروڑوں حسین پیدا ہو گئے۔ کوئی غلام حسین ہے، کوئی مظہر حسین ہے، کوئی مقصود حسین ہے، کوئی ارشاد حسین ہے، کوئی نظر حسین ہے، کوئی مظہر حسین ہے، کوئی نذیر حسین ہے، کتنے حسین ہیں، قیامت تک یہ حسینوں کا سلسلہ، غلاموں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ بہرحال اگر میں اس طرح کے نقطے ہی بیان کروں تو قسم خدا کی 2-4 دن تک بول سکتا ہوں اسی طرح، لیکن واقعات کربلا کا وعدہ ہے اور ہر سال کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ہٹ کر سناؤں جی، تو اس لیے یہ کچھ نئی باتیں جو ذہن میں آ گئی تھی عرض کر دیا۔ کل میں نے یہاں سے واقعات چھوڑے تھے کہ ابن زیاد کے پاس سر حسین لایا گیا، بے حرمتیاں کی بدبخت نے، چھڑی سے لب حسین کو مس کیا اور اس کے بعد 3 دن تک سر حسین ابن زیاد کے محل کی چھت پر لٹکتا رہا۔ یہاں بھی حسین کہہ رہے ہیں میں یہاں بھی سر بلند ہوں، ہر جگہ میں سر بلند ہوں۔ اور 3 دن کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ تمام سروں کو نیزے پر لے کر خواتین اہل بیت نبوت کو اونٹوں پر بٹھا کر ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑ کر یزید نابکار کے دربار لے جایا جائے۔ چنانچہ ابن زیاد کے حکموں کے مطابق سر تقسیم کیے گئے۔ خولی ابن یزید نے امام علی مقام کا سر لیا،
शिम्र के भी पास कुछ सर थे, सनान इब्ने अनस के पास भी कुछ सर थे। बदबख्तों ने सरों को तकसीम कर लिया, नेज़ों पर लिया, सबसे आगे सर हुसैन है, पीछे दूसरे शोहदा के सर है। और उसके बाद ऊँटों की नंगी पीठों पर अहल बैत अतहार की बेकसूर और मजलूम खवातीनों को नंगी पीठ पे बदबख्त ने बिठा दिया। और उसके बाद ये काफिला निकल पड़ता है। इमाम ज़ैनुल आबदीन के हाथों में जंजीरें बंधी हुई है। हज़रत ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, हज़रत सैयदा रुबाब, सकीना, सबको रस्सियों में जकड़ दिया गया है और ऊँटों की नंगी पीठ पे बिठा कर ये काफिला रवाना होता है। जब ये एक मकाम पर पहुंचे तो एक गिरजाघर रास्ते में आया। गिरजाघर का पादरी याहिया अपनी छत से झांक रहा था। जब गिरजाघर के करीब से जुलूस गुजरा, ये नई चीज सुना रहा हूं, ये आपने नहीं सुनाऊंगा। गिरजाघर के करीब से जब वो गुजरा तो छत पे से देख रहा है कि एक लश्कर आ रहा है, कुछ नेज़ों पे सर रखे हुए हैं, कुछ बेपर्दा औरतें जिनके सरों पे पर्दे नहीं हैं, और जो साथ में चल रहे हैं नेज़े और भालों को लेकर, दाढ़ियां हैं इनकी, सरों पे इमामे हैं। हुलिया से तो मुसलमान लगते हैं बाज़ाहिर, लेकिन दर हकीकत तो बदतर थे काफिरों से भी। चुनांचे उसने याहिया ने जब वो मंजर देखा, पादरी ने, उसके करीब से जब सर हुसैन गया तो उसने लबे हुसैन को हिलते हुए देखा। तो उसने खोली इब्ने यजीद से कहा, इस सर को करीब ला। नाम तो नहीं जानता था, कहा ऐ नेज़ा बरदार, ऐ नेज़ा पकड़ने वाले, जरा इस सर को करीब तो ला। तो उसने कहा क्या चाहता है? कहा जो मंजर मैं देख रहा हूं तू नहीं देख रहा है, कि जिसका भी सर है इसके लब हिल रहे हैं। मैंने पहला ऐसा शख्स देखा जिसका धड़ गायब है और उसके जिस्म, सर के अंदर जान है और लब हिल रहे हो, जरा सर को करीब तो ला। तो उसने, खूली ने देखा तो मुताज्जिब हुआ कि वाकई लब हिल रहे थे। उसने सर झुकाया, कहा ऐ पादरी देख तो क्या कह रहा है। नेज़े पे सर ऊपर है। उसने सुना तो सर हुसैन से कुरान पाक की तिलावत की आवाज आ रही। तो उसने कहा कि ऐ शख्स बता, है नेज़ा बरदार, ये किसका सर है, किसका सर तुम लिए हुए हो? ये बड़ा करामती सर है, बड़ा अजीबो गरीब सर है। तो उसने कहा ये हुसैन का सर है। तो उसने कहा मैंने कुछ पढ़ा है और कुछ जाना है तुम्हारे बारे में, ये हुसैन वो तो नहीं जो तुम्हारे नबी का नवासा है? तो उसने कहा हाँ हाँ, ये हमारे नबी का नवासा है। कहा खबीर बदबख्तो, अल्लाह तुम्हें गारत करे, तुम्हें तबाह बर्बाद करे, तुमने अपने नबी के नवासे के साथ ये सुलूक किया। अभी तुम्हारे नबी को आंखें बंद किए हुए कुछ अरसा ही गुजरा और तुमने उसके नवासे को कत्ल कर दिया। लेकिन ये तो तुम्हारी बदबख्ती है खबीस हो। कसम खुदा की, जिस सर से आवाजें आ रही हो, जो कुरान की तिलावत कर रहा हो, ये कलाम इलाही भी हक है और ये जिसका सर है उसका नाना भी हक है। गवाह हो जाओ, मैं इस्लाम कबूल करता हूं और तुम पे लानतें भेजता हूं। उसने कलमा पढ़ा। खुली इब्ने यजीद झुंझला के कहता है, बदबख्त तूने कलमा पढ़ा ये तो ठीक है, हम पे लानतें मलामतें क्यों करता है, हम पे क्यों लानतें करता है? कहा बदबख्त तो लानतें ना करूं तो क्या करूं? कहा ये कोई मुअज़्ज़ज़ शख्स का सर नहीं है, किसी इज्जतदार का सर नहीं है, ये बागी का सर है। बस याहिया ने जैसे सुना, जो अभी अभी मुसलमान हुआ था मगर मोहब्बत रसूल उसके दिल में ऐसा जागुज़ी हुआ, अहले बैत की मोहब्बत, बस इतने से वाक़े में उसके दिल में ऐसी जाके बैठी, तलवार निकाल के छत से कूदता है, कहता है बदबख्तो तुमसे तो कत्ल करना वाजिब हो गया, किताल करना, आओ मुझसे जंग करो। याहिया ने तलवार चलानी शुरू की। ये तादाद में बहुत ज्यादा थे। रावी कहते हैं कि उस पादरी याहिया ने 7 लोगों को मारा और उसके बाद खुद शहीद हो गया, और शहीद होकर ये भी जन्नत को सुधार गया। आप ये वाक़यात में देखें कि अल्लाह ताला ने कैसे कैसों को हिदायत दी और कैसे कैसों को गुमराह कर दिया। फिर काफिला आगे बढ़ा, फिर एक दूसरे गिरजाघर के पास पहुंचा। शाम हो चुकी थी। अम्र ने हुक्म दिया कि काफिले को यहीं पे पड़ाव डाल दो, रात इसी गिरजाघर के करीब गुजारेंगे और जब सुबह होंगी तब हम यहाँ से रवाना होंगे। चुनांचे उन्होंने वही पड़ाव डाला, खैमे नस्ब करने शुरू किए। गिरजाघर के पादरी को जब एक काफिले की आवाज़ें आई, ऊँटों के हिनहिनाने की आवाज़ आई, घोड़ों के आवाज़ें आने लगी घोड़ों की, तो ये पादरी बाहर निकला, देखा एक काफिला क़याम पजीर है, कुछ सर है निज़ों पे रखे हुए। तो उस पादरी ने पूछा कि ये किसके सर है? तो उन्होंने कहा कि ये एक बागियों के सर है जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन यजीद के खिलाफ सर उठाने की कोशिश की है, माज़अल्लाह। तो पादरी कहता है कि
یہ کون لوگ ہیں, ان کا نام کیا ہے, کہ جنہوں نے یزید جیسے بلند و بالا بادشاہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کوشش کی. تو انہوں نے کہا یہ نبی کا نواسہ حسین ہے. تو اس نے کہا تمہارے نبی کا نواسہ حسین, یہ اس کا سر ہے, ذرا بتاؤ وہ سر کون سا ہے. تو انہوں نے کہا یہ سر دیکھ نہیں رہا ہے, یہی سر ہے. کہا کیا تم ایک رات اسے میرے پاس رکھنے کی مہلت دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم یہ سر نہیں دے سکتے. تو کہا اگر تم یہ سر مجھے دے دو گے تو اس کے بعد میں تم کو بے شمار مال درہم اور دینار تمہیں دوں گا, تم جتنا چاہو اس کے لیے لے لو, مگر ایک رات کے لیے سر مجھے دے دو. کہا تو پادری ہے, اس کو لے کے کیا کرے گا؟ کہا بس تم یہ نہ پوچھو, مجھے سر دے دو. دنیا کے طلبگار تھے, دنیا کے لالچی تھے. کہا ٹھیک ہے پادری, ہم اس شرط پہ دے رہے کہ صبح ہو ہم کو یہ سر لوٹا دینا, خبردار اس سر کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا, اس کو کسی طرح سے خراب نہ کرنا, اور اس سر کو لے کے کہیں بھاگنا نہیں, ورنہ بہت سخت مارا جائیں گا, بہت سخت سزا دیں گے ہم تجھے. خوب ڈرایا دھمکایا, تنبیہ کی, اور اس کے بعد سر دے دیا. پادری سر لے کے اپنے خاص مخصوص کمرے میں آتا ہے, دروازوں کو بند کر لیا, کھڑکیوں کو بند کر لیا. بند کرنے کے بعد ایک تشت کے اوپر سر حسین کو رکھ دیتا ہے, سر اقدس کو رکھ دیا. پھر گلاب پانی لایا, پانی میں ڈالتا ہے گلاب کے پانی کو, سر حسین کو دھونا شروع کیا, زلفوں کو دھوتا ہے, داڑھی مبارک کو غسل دیتا ہے. اور جب پورا سر حسین کو اس نے غسل دیا, حسن حضرت امام عالی مقام جب اجاگر ہوا تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ یوسف کا حسن تو میں نے سنا تھا, یہ تو نبی کا نواسے کا حسن ہے, تو ان کا نبی کتنا حسین ہوگا. اب اس چہرے اقدس کو دیکھ رہا ہے, خوش ہو رہا ہے, کتنا حسین چہرہ ہے. اور تعجب ہے کہ شہادت کو ایک زمانہ گزر گیا, ایک عرصہ گزر گیا, مگر حسن کا یہ عالم ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ سے انتقال کیے بہت وقت ہو گیا ہے. ابھی سر حسین کو دیکھ رہا تھا اور اس سر کے پیدا کرنے والے کی تعریف و توصیف میں مگن تھا, اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا کہ اچانک دیوار چاک ہوتی ہے, اور ایک روایت ہے کہ چھت پھٹی, چھت پھٹنے کے بعد سے ایک نور اور روشنی اس سر اقدس پر نازل ہوتی ہے, سر اقدس پر اترنے شروع ہوتی ہے, نور کا نزول ہوتا ہے. اس نے جیسے اس منظر کو دیکھا گھبرا کر پیچھے ہٹا. پیچھے ہٹنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس سوراخ سے جو سوراخ ہو گیا تھا, شگاف ہو گیا تھا, اس سے چند بیویاں اترنا شروع کرتی ہیں. یہ بڑا خوفزدہ ہوا پادری, دیکھا ایک بیوی کا نزول ہوا, دوسری بیوی, تیسری, بہت ساری متعدد عورتیں آئی, سب نقاب کے اندر تھی. آنے کے بعد ایک بیوی آگے بڑھتی ہے, ایک خاتون آگے بڑھتی ہے, سر حسین کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد بوسہ دیا, چوما, چومنے کے بعد رکھ دیا, رویا کچھ دیر. دوسری بیوی آگے بڑھی, کچھ دیر رویا, سر حسین کو اٹھایا, پیشانی کو بوسہ دیا, رکھ دیا. تیسری بیوی آگے بڑھی, پیشانی کو بوسہ دیتی ہے, وہ بھی کچھ دیر روتی ہے, رکھ دیتی ہے. اور اس کے بعد پھر جب ایک اور بیوی بڑھی, بہت دیر تک روتی رہی, بہت دیر تک آہو فگا کرتی رہی, پیشانی کو بھی چومتی ہے, لبوں کو بھی چومتی ہے, رخسار کو بھی چومتی ہے, زلفوں کو بھی چومتی ہے, داڑھی شریف کے بالوں کو بھی چومتی ہے. بہت دیر تک بوسے دینے کے بعد اس بی بی نے رکھا. قریب تھا کہ جیسے یہ آسمان سے اترے تھے ویسے ہی آسمان میں گم ہوتے. اس نے آواز دی, اے اللہ کی بندیوں, میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں, جس نبی کا تم کلمہ پڑھتی ہو میں اس کا واسطہ دیتا ہوں, ٹھہر جاؤ, رک جاؤ, ذرا اپنا تعارف تو پیش کرو, کون ہو تم, کہاں سے آئی ہو, کہاں سے نزول ہوا ہے تمہارا, اور اس سر سے تمہارا کیا تعلق ہے. تبھی ایک بی بی آگے بڑھتی ہے, کہا تو نے مجھے پہچانا نہیں, تو عیسیٰ کو اتنا مانتا ہے, عیسیٰ کا اتنا تذکرہ کرتا ہے, اور اب تک تو شرک میں مبتلا تھا, مگر تو ہمارا ذکر بہت بڑھ چڑھ کے کرتا ہے. میں تیرے نبی عیسیٰ کی والدہ مریم ہوں, اور یہ جو دوسری بی بی ہے یہ فرعون کی بی بی آسیہ ہے, یہ آدم کی بی بی حوا ہے, اور یہ جو چوتھی بی بی ہے جو سب سے زیادہ روئی تھی, اس سر کی والدہ حضرت خاتون جنت ہے. اور ہم سب میں یہ افضل و اعلیٰ ہے کہ نبی پاک نے خاتون جنت کو تمام اور جنت کی عورتوں کا سردار فرمایا ہے. ہم ان کے ساتھ آئی ہیں, اور اس سر کا ہم اس لیے بوسے دے رہی ہے کہ جو اس سر کا مالک ہے اس سے ہمیں محبت ہے. اس پادری نے کہا قسم خدا کی, زندگی بھر عیسیٰ کا وظیفہ پڑھتے ہوئے گزر گیا, زندگی بھر حضرت مریم کے تقدس کو بیان کرتا رہا, جناب مریم کے تذکرے اور گن گاتا رہا, مگر نہ حضرت مریم سے ملاقات ہوئی, نہ حضرت حوا کی حوا سے ملاقات ہوئی, نہ حضرت فاطمہ الزہرا کو میں نے دیکھا, اور نہ فرعون کی بی بی آسیہ کا سے میرا دیدار ہوا. اس سر کی بدولت اور اس سر کے صدقے میں آج اپنے نبی کی والدہ کو بھی دیکھ لیا ہے, آدم کی بیوی کو بھی میں نے دیکھ لیا ہے, فرعون کی بیوی آسیہ کو بھی میں نے دیکھ لیا جو شہید ہو گئی تھی, اور اس سر کی والدہ کو بھی دیکھ لیا ہے. یقیناً یہ اسلام سچا ہے. اس کے بعد کہتا ہے نیک بیویوں, جانے سے پہلے مجھ پر یہ احسان کرو کہ کلمہ تو پڑھاتی جاؤ تاکہ میں اسلام میں داخل ہوں. چنانچہ حضرت مریم نے کلمہ پڑھایا اور اس کو مسلمان کرتی ہے. جب صبح ہوتی ہے
ہونے کے بعد یہ سر لے کے باہر نکلا پادری اور ان کے قریب پہنچا, کہتا بدبختو تمہاری عقلوں پہ ماتم, تمہاری عقلوں پہ افسوس, تف ہے تمہاری مسلمانی پر. نابکارو جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اس کے نواسوں کے ساتھ یہ سلوک کیا. یہ سر اتنا مقدس ہے, یہ سر اتنا بلند ہے, اس سر کی عظمت و رفت کا یہ عالم ہے. قسم خدا کی سر کے صدقے میں مجھے اسلام بھی نصیب ہو گیا ہے اور اسلام کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کی والدہ کے دیدار سے بھی مشرف ہو گیا ہوں. جاؤ اپنی منوس دنیا کو, تمہاری یہ دنیا تمہیں مبارک ہو, مجھے نبی پاک کا دین مبارک ہو. اس کے بعد اس نے وہ درم و دینار نکالے اور ان کو نفرت کے ساتھ جتنے دینے کا وعدہ کیا تھا اس سے زیادہ دیا کہ دنیا تم ہی رکھو. اس کے بعد راوی کہتے کہ وہ بڑے خوش ہوئے. ہونے کے بعد جب آگے بڑھے ایک مقام پہ رکے اور آپس میں تقسیم کرنے کے لیے جب درم و دینار کی انہوں نے پوٹلیاں کھولی تو راوی کہتا ہے کہ وہ سب کی سب مٹی کی ہو چکی تھی, نہ دنیا ملی اور آخرت بھی تباہ ہو گئی. یہیں پر ہی حضرت امام علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام